ٹریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مسعود خالد لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ٹریڈرز آج میں سکالپنگ کے حوالے سے لانگ اویٹڈ ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کو ایک ایسی ٹیکنیک بتانے والا ہوں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو بہت غور سے دیکھنی ہے، اینڈ تک دیکھنی ہے، بار بار دیکھنی ہے اور پھر اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ سکالپنگ میں بہت لوگ دنیا میں سکالپنگ کرتے ہیں اور مجھے بھی بہت اس کی کافی عرصے سے ریکویسٹ آ رہی تھی، لیکن میں کوئی ایسی اسٹریٹجی آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا تھا جو کہ نہ صرف ایزی ہو بلکہ جو ہے وہ کافی ٹھوس قسم کی وہ اسٹریٹجی ہو۔ تو یہ اسٹریٹجی میں لے کے آپ کی خدمت میں اب حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ اس کو دیکھیے اور انجوائے کیجیے اور اس سے پھر فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے اور کمنٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور لائک کا بٹن بھی پریس کر دیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو۔ ٹریڈرز سکالپنگ کا سب سے پہلے تو ہم مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ سکالپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئک ان اینڈ آؤٹ۔ یہ کافی مشہور اسٹریٹجی ہے فوریکس ٹریڈنگ کے اندر اور دنیا میں بے شمار ایسے لوگ کرتے ہیں جو کہ لمبے ٹائم کے لیے ٹریڈز کو ہولڈ نہیں کرنا چاہتے، کئی گھنٹے کے لیے یا کئی دن کے لیے ان میں اتنا پیشنس نہیں ہوتا یا ان کو وہ پسند نہیں ہوتی، تو وہ پھر سکالپنگ کرتے ہیں۔ یعنی سکالپنگ آپ یوں سمجھیں کہ کچھ سیکنڈ سے لے کے کچھ منٹس تک سکالپنگ ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے جو ٹریڈنگ ہے وہ کچھ ٹریڈ ہے، اس کو کچھ سیکنڈز کے لیے بس آپ نے ہولڈ کرنا ہے اور پھر اس سے نکل جانا ہے، یا پھر کچھ منٹس کے لیے 5 منٹ یا میکسیمم 15 منٹ، اس سے اوپر سکالپنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کی جو ٹریڈنگ ہے سکالپنگ، وہ آپ کو کوئی اچھی اسٹریٹجی مل رہا ہے جو دن میں آپ کو کئی بار آپ کو مواقع مل سکتے ہیں ٹریڈز میں داخل ہونے کے اور ٹریڈ سے نکلنے کے۔ تو یہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں جو ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوگ سکالپنگ پہ انٹرسٹڈ ہیں وہ اس کو ضرور دیکھیں اور اس کے اوپر اپنی پریکٹس کریں۔ چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے تو آپ نے ٹریڈنگ ویو کے اوپر یہ فری میں آپ کو انڈیکیٹر مل جائے گا یہاں پہ۔ اگر آپ کے پاس سبسکرپشن نہیں بھی ہے، ٹریڈنگ ویو کی فری ورژن آپ یوز کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ انڈیکیٹرز کے اوپر جائیں، یہ انڈیکیٹرز لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے SMA، ٹھیک ہے، SMA۔ تو یہاں پہ یہ نیچے یہ کھل جائیں گی ساری مختلف قسم کی موونگ ایوریجز وغیرہ لکھی ہوئی۔ آپ نے یہ سلیکٹ کرنی ہے سموتھڈ موونگ ایوریج، یہ والی، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے، اس کو یہاں سے بند کر دینا ہے۔ اب آپ نے اس کی سیٹنگ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کی سیٹنگز کے اندر جا کے تو سمپلی یہ جو 7 کی لینگتھ لکھی ہوئی ہے نا، اس کو کر لینا ہے آپ نے چینج 200 میں۔ کلر جو ہے وہ آپ اپنا اس کو جو مرضی کلر دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ اس کو ریڈ کرنا چاہیں تو ریڈ کر لیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کی جو تھکنس ہے وہ تھوڑی سی بڑی کر لیں، یہاں سے نیچے کلک کر کے یہ جو لائنیں ہیں جتنی موٹی کرنا چاہیں تاکہ اچھی طرح نظر آئے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو کر دیں بند، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ 200 پیریڈ کی جو سموتھ موونگ ایوریج ہے نا، یہ آپ کی سلیکٹ ہو گئی۔ اب آپ نے ٹریڈرز، میں نے یہ میرا جو پسندیدہ اس حوالے سے ٹائم فریم ہے سکالپنگ کے حوالے سے وہ ہے 3 منٹ۔ آپ اسی اسٹریٹجی کو جو میں بتا رہا ہوں آپ 1 منٹ پہ، 5 منٹ پہ، 15 منٹ پہ بھی پریکٹس اور ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے طور پہ اور رزلٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا نکلتا ہے۔ میں آپ کو 3 منٹ کے اوپر بتا رہا ہوں۔ 3 منٹ ایک ایسا ٹائم فریم ہے، 5 منٹ پہ بھی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، کہ جس کے اندر آپ کو بے شمار بار مواقع ملیں گے ایک ہی دن کے اندر مختلف ٹریڈز لینے کے اور پھر ٹریڈز کو فائنلائز کرنے کے۔ اب ٹریڈرز یہاں سے آپ نے بہت غور سے سننا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے کوئی بھی پیئر پکڑا، فار ایگزامپل یہ NZDCHF پیئر ہے اس وقت سامنے کھلا ہوا، اسی کو لے لیتے ہیں اور 3 منٹ کا یہ ٹائم فریم ہے، 200 پیریڈ کی یہ بھی آپ کی سلیکٹ ہو گئی۔ اب آپ نے کیا ایک چیز یہ ذہن میں اب اس میں رکھنی ہے، میں آپ کو اس چارٹ سے، یہ بالکل اینڈ پہ چارٹ ہے جہاں پہ پچھلے ہفتے یعنی فرائیڈے کو بند ہوا ہے، پچھلے ہفتے نہیں، ابھی یہ کل ہی فرائیڈے تھا نا، ہاں آج سیٹرڈے ہے، کل فرائیڈے، اس کو جو ٹریڈ یہاں پہ بند ہوئی ہے، تو یہ تازہ چارٹ ہے آپ کے سامنے۔
اب ٹریڈرز آپ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں گے، میں آپ کو چارٹ پہ پیچھے بھی جا کے بتاتا ہوں کہ جب بھی یہ جو ہے نا چارٹ مارکیٹ، یہ 200 موونگ ایوریج جو ہے نا سموتھ موونگ ایوریج، اس سے جب بھی ایک خاص فاصلے کے اوپر دور جاتی ہے ٹریڈ، تو یہ واپس موونگ ایوریج کی طرف واپس پلٹ کے ضرور آتی ہے. جب اس پہ اچھا خاصا فاصلہ جو ہے وہ، جو کہ آپ کی نظر کو نظر آ رہا ہو، آپ کی نیکڈ آئی کو، کہ یہ اچھا خاصا اس وقت فاصلہ طے کر چکی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک یا دو کنفرمیشنز دیکھنی ہیں، اور اس کے بعد ٹریڈ میں داخل ہو جانا ہے. اور ٹریڈ میں داخل کیسے ہونا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا طریقہ کار ہے پورا، وہ آپ نے سمجھنا ہے. پھر مجھے میسج کر کے آپ جو پوچھتے ہیں نا کہ یہ وہاں سے سمجھ نہیں آئی، اس کو یہ کیسے کر لیں، تو وہ پھر میسیجز کے اندر سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ غور سے دیکھیں. اب مثال کے طور پہ یہ تازہ چارٹ ہے، ہم اس وقت یہاں پہ دیکھتے ہیں تھوڑا سا پیچھے جا کے کہ یہ یہاں پہ اس وقت موونگ ایوریج جو ہے 200 پیریڈ اور یہ مارکیٹ کا اچھا خاصا فاصلہ ہے. اب یہ مطلب کوئی اس کا اتنا کوئی ناپ تول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ یہ ایک ذہن میں اپنی آنکھوں میں نا جو آپ پریکٹس کریں گے نا زیادہ، تو آپ کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اتنا ایک فاصلہ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب یہ مارکیٹ 200 پیریڈ سے دور ہو جائے کسی بھی طرف. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اور میں کرتا ہوں زوم ان تاکہ تھوڑا آپ کو اچھی طرح کلیئرلی نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ جب یہ مارکیٹ پہنچی نا، فار ایگزامپل مثال کے طور پہ آپ اس کو یہاں پہ یعنی بھول جائیں کہ یہ مارکیٹ یہاں پہ اس سے آگے بھی ہے. فار ایگزامپل اس وقت مارکیٹ یہاں پہ یہ جو پن بار بنی ہے نا بڑی والی، بڑی سی ویک چھوڑ کے یہ کینڈل کلوز ہوئی ہے، تو اس وقت ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا یہاں سے فاصلہ جو ہے وہ بھی بہت ٹھیک ٹھاک دور ہے مارکیٹ کا. اس کے علاوہ اس نے یہاں پہ پن بار بھی چھوڑی ہے جو کہ ایک پہلی کنفرمیشن ہو گئی، اور اس کے بعد یہ انگولفنگ بڑی کینڈل یہاں پہ بنی ہے سیل کی طرف. اب یہ تین کنفرمیشنز ہو گئیں، یعنی فاصلہ، پن بار اور انگولفنگ کینڈل. اب اس طرح کی جب مارکیٹ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں نا یہ ساری سچویشن تین کنفرمیشنز، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہاں پہ یہ جو کینڈل کلوز ہو جائے گی 3 منٹ والی. اچھا ایک اور بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے بڑی امپورٹنٹ، کہ اسکالپنگ کے حوالے سے لوگ اس بہت سارے مسکنسیپشنز کا شکار ہیں. یعنی اسکالپنگ کو لوگ ایسے گیمبلنگ کی طرح، جوئے کی طرح کرتے ہیں. کیسے کہ مارکیٹ میں داخل ہو جائیں گے، نہ سٹاپ لاس لگائیں گے، نہ وہ کوئی ٹی پی لگائیں گے، بس ایسے گھس جائیں گے مارکیٹ کے اندر اور پھر دیکھتے رہیں گے. اب وہ یعنی کہیں پہ ٹی پی کا کوئی اندازہ نہیں ہے، کہاں پہ جا کے بند کرنی ہے، پروفٹ میں اگر جا رہی ہے کتنے پپس پروفٹ میں جا چکی ہے، یا آر آر ریشو جو ہے اس کا بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اور اگر وہ سٹاپ لاس کی طرف دوسری طرف چلی گئی ہے تو اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پہ بند کرنی ہے. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ دیکھیں نا، فار ایگزامپل میں آپ کو یہ ایک سیکنڈ میں بند کر کے، میں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، پہلے میں آپ کو یہ سمجھا لوں. فار ایگزامپل یہاں سے مجھے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں لوگ بہت سارا نقصان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے یہاں سے کوئی مثال ڈھونڈنے دیں اس حوالے سے. فار ایگزامپل اس کو لے لیتے ہیں ایگزامپل کو تھوڑی سی اس حوالے سے ایگزامپل سمجھنے کے لیے. مثال کے طور پہ یہ ایک کینڈل بنی نا اوپر کی طرف، ٹھیک ہے، بلش کینڈل. تو فار ایگزامپل آپ یہاں سے مارکیٹ میں داخل ہو گئے اسکالپنگ کے لیے. آپ نے نہ کوئی سٹاپ لاس لگایا ہوا ہے، نہ کوئی آپ نے ٹی پی لگائی ہوئی ہے. اب آپ نے سوچ رہے ہیں کہ میں اس کو مینیج ایسے ہی کر لوں گا، ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا کہ اور خود ہی مینولی بند کر دوں گا اس کو. اب اس طرح کی کوئی کینڈل اگر یہ بائی کی ٹریڈ آپ نے یہاں سے لگائی ہے، اب یہاں سے آپ نے سٹاپ لاس لگایا نہیں ہوا اور اتنی بڑی جو کینڈل ہے نیچے کی طرف بن جاتی ہے، تو یہ تو آپ کا پچھلا پتہ نہیں کتنا سارا پروفٹ کمایا ہوا یہ ایک کینڈل ساری کھا جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ مسٹیک آپ نے بالکل نہیں کرنی. آپ نے سٹاپ لاس اور ٹی پی سٹل لگانی ہے اسکالپنگ کے اندر بھی، چاہے جس بھی فارمولے پہ آپ اسکالپنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کہاں پہ تھے جی ہم؟ یہاں پہ یہاں پہ 3 کنفرمیشنز ہو گئیں. اب آپ نے جو کہ میں نے آپ کو مختلف ٹی پی لگانے کا ایک پچھلی ویڈیو میں بھی بہت زبردست قسم کا طریقہ بتایا تھا، جو کہ میرا پرسنل طریقہ بھی ہے. آپ نے اس طریقے کے اوپر عمل کرنا ہے. آپ نے ایک یہاں پہ شارٹ کی ٹریڈ پہلی کھول دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ کینڈل جب بند ہوگی، یہ والی بڑی والی کینڈل،
اس کے بعد آپ نے سٹاپ لاس اس کا اس طرف یہ جو وک ہے اس کے اوپر رکھ دینا ہے کیونکہ ریسنٹ ہائی یہی ہے اس کا. اور جو پہلا آپ کا ٹی پی ہونا ہے نا, اب آپ نے یہاں پہ ایک چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے, چاہے آپ 1.1 to 1 RR کی پہلی جو ٹریڈ ہے نا, ایک ٹریڈ آپ کھولیں بڑے لاٹ سائز کے ساتھ. یعنی بڑے لاٹ سائز سے مراد نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے حساب سے ہی لاٹ سائز تو رکھنا ہے نا, لیکن جو بھی آپ کا اکاؤنٹ ہے اس کے مطابق بڑا لاٹ سائز. فار ایگزامپل میں دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں, پہلے میں ایک ویڈیو میں یہ ایکسپلین کر چکا ہوں. فار ایگزامپل آپ 0.20 کے لاٹ سائز کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں. اب باقی لوگ جو ہیں وہ پھر اپنا اپنا اس مثال کے مطابق اپنا لاٹ سائز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسکیوز می, 0.20 کے اوپر مثال کے طور پہ آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 0.12 کی ایک ٹریڈ جو ہے بڑی, وہ یہاں پہ پہلی ٹریڈ کھولنی ہے. اور اس میں آپ کو میں نے دو آپشن دے رہا ہوں, یا تو آپ نے اس کا 1:1 ریشو کے اوپر اس کا ٹی پی لگا دینا ہے, یعنی فار ایگزامپل جتنی لاس کی طرف اگر جائے تو جتنا وہ ہوگا نقصان اتنا ہی جو ہے وہ پروفٹ ہو جائے گا اگر پروفٹ کی طرف جائے. اس کو 1:1 RR کہتے ہیں. یا جو ہے آپ اس کو 1 to 1.5 RR کے اوپر اس کی ٹی پی لگا دیں گے. ٹھیک ہے جی, تاکہ نقصان ہو تو 1 R کا ہو اور فائدہ ہو تو 1.5 R کا. اب اس کا جو ہے وہ یہ آپ نے ایک ٹریڈ لگا دی. ٹھیک ہے جی, اس کی سٹاپ لاس اور سارا آپ نے ٹی پی وہاں پہ لگا دینا ہے. دوسری ٹریڈ آپ کھولیں, پیچھے 0.08 بچ گیا نا آپ کے 0.20 والی جو ٹی پی ہے جو لاٹ سائز ہے اس کے اندر, کیونکہ 0.12 آپ نے لگا دیا ہے, ٹوٹل آپ 0.20 کی لگاتے ہیں, 0.08 اب بچ گیا. اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب ایک ٹریڈ, میں 3 ٹریڈز نارملی کھولتا ہوں ٹریڈرز. اب آپ نے اگر 2 کھولنی ہے تو 0.08 کی ایک اور کھول دیں, اگر 3 کھولنی ہے تو 0.05 کی ایک ٹریڈ اور کھولیں. ٹھیک ہے, اور اس کا جو سیم سٹاپ لاس یہیں پہ آ جائے گا. اس کا جو ٹی پی ہے وہ آپ نے کر دینا ہے 0.1 to 2 RR. ٹھیک ہے جی, یہ 1 to 2 RR ہوگا. یہ اس کی جو ریڈنگ ادھر سے آئے گی وہ آپ نے لکھ دینی ہے. یہ اس طرف آپ کو ٹی پی جہاں پہ یہ آتا ہے, یہاں پہ گرین کلر میں آپ کو ٹی پی نظر آ جاتی ہے, اور یہاں پہ ریڈ کلر کا آپ کو سٹاپ لاس کی فگر نظر آ جاتی ہے, جو کہ آپ اندر پھر اپنے وہ MT4 میں لگا سکتے ہیں. اور پیچھے جو بچ گیا 0.03 کی لاٹ سائز, 0.03 بچ گیا. تیسری ٹریڈ آپ نے کھولنی ہے اور اس کا جو ٹی پی ہے وہ آل دی وے ٹو جہاں پہ یہ 200 پیریڈ ہے نا اپنا موونگ ایوریج, سموتھ موونگ ایوریج, وہاں پہ لے جا کے تو آپ نے اس کا ٹی پی لگا دینا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ٹی پی بن گیا ہے آپ کا 1.3 تقریباً کا RR کے حساب سے. اب یہ 3 آپ کی ٹریڈز ہو گئیں. اور ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر یہ موونگ ایوریج اوپر کی طرف یعنی ٹریڈ جا رہی ہے نا مارکیٹ کی طرف, تو پھر آپ نے اس کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا مینیج کرنا ہے جب تک یہ آپ کی ٹی پی ہٹ نہیں ہو جاتی. اب یہ 3 ٹریڈز آپ کی کھل گئیں جی. یہاں پہ آپ کا جو پہلی ٹریڈ ہے 1 to 1 RR یا 1 to 1.5 RR, وہ یہاں پہ آ کے آپ کی پروفٹ ہٹ ہو جائے گا, مین جو آپ کا بڑی لاٹ سائز ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اگر یہ آل دی وے واپس نیچے نہیں جاتی ہے ٹریڈ فار ایگزامپل, تو آپ کی ایک جو بڑی لاٹ سائز کا پروفٹ, کیونکہ 1 to 1 یا 1 to 1.5 زیادہ تر آپ کی ٹریڈز ہٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو آپ کا کم از کم جو ہے وہ ایک پروفٹ سیکیور ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے جو ہی آپ کی 1 to 1 ہٹ ہوتی ہے ٹریڈ, آپ اپنا سٹاپ لاس جو ہے اس کو آپ نے موو کر دینا ہے بریک ایون پہ. ٹھیک ہے جی, بریک ایون پہ موو کر دینا ہے. اب آپ کی جو باقی دونوں ٹریڈز ہیں نا وہ ہو گئیں سیف, یعنی یہ اور تھوڑا سا نیچے بریک ایون پہ اس کو آپ نے موو کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ واپس جا کے اگر اوپر ہٹ بھی ہوتا ہے نا سٹاپ لاس, تو بریک ایون پہ ہٹ ہو جائے گا اور آپ اپنا پروفٹ کما چکے ہیں. باقی 2 ٹریڈز جو ہیں وہ آپ کی بریک ایون پہ ہٹ ہو جائیں گی. ادروائز آپ کی دوسری ٹریڈ جو ہے 1 to 2 والی وہ بھی ہٹ ہو جائے گی, اور اگر اور نیچے جاتی ہے اس کیس میں تو یہ جو ٹریڈ ہے اس میں آپ کی تینوں ٹی پیز ہٹ ہو جائیں گی. تو آپ اس طریقے سے ساری کی ساری جو موو ہے اس کو آپ کیچ کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تو اس کا اب آپ نے بار بار دیکھیں اور غور سے دیکھیں اور سمجھنا ہے کہ آپ نے ٹریڈز کیسے لینی ہے. یعنی ایک تو ٹریڈ آپ نے لینی کیسے ہے, فاصلہ جب ہو موونگ ایوریج کا کافی دور فاصلہ ہو, چاہے سیل کی طرف ہو اور چاہے اوپر کی طرف گئی ہوئی ہو, اور اس کے بعد آپ نے جو ٹی پیز جس طریقے سے میں نے بتایا ہے وہ آپ نے اس طریقے سے لگانی ہے.
اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کی ایک ٹریڈ ہو گئی یہاں پہ، یہ دیکھیں یہ ٹریڈ آپ کی ہو گئی. اس کے بعد آپ اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ یہاں سے اگین اس سے پیچھے چلے جائیں تو اگین فاصلہ ہے ٹھیک ٹھاک یہاں پہ، اور یہاں پہ آپ کو کنفرمیشن ملی، یہ ریڈ کینڈل بڑی والی کینڈل بنی. اس کے اوپر آپ یہاں سے ایک اور ٹریڈ کھولیں. اس سے پہلے یہ آپ سٹاپ لاس آپ کا یہ جو پریویس ہائی ہے اس کے اوپر آ جائے گا. آپ کی جو ایک اسی طرح 3 ٹریڈ آپ نے کھولنی ہے، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اب اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کی، حالانکہ یہ کافی بڑی ٹریڈ ہے، آپ کا 1.5 تو یہیں پہ آ کے یہ یہاں پہ تقریباً اگر آپ 1 to 5 بھی ایک کے مقابلے میں 1.5 بھی رکھتے ہیں ٹی پی تو یہ آپ کا یہیں پہ ہٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ ٹریڈ ہو سکتا ہے کہ نیچے 1 to 2 والی وہ بھی آپ کی یہاں پہ آ کے ہٹ ہو جائے گی. یہ دیکھیں، یہ اگر تھوڑا سا میں اس کو ادھر موو کروں نا تو آپ کو نظر آ جائے گا. یہ دیکھیں یہ بھی ہٹ ہو گئی. اور اس کے بعد آپ نے یہ جو اپنا سٹاپ لاس ہے وہ بریک ایون پہ موو کر دیا تھا، تو یہ آپ کی تیسری جو ٹریڈ تھی وہ جہاں یہاں سے واپس جا کے تو آپ کا سٹاپ لاس بریک ایون پہ ہٹ ہو گیا، تو آپ نے اس میں بھی پروفٹ کما لیا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اب آپ جتنی مرضی آپ مثالیں دیکھیں، مثال کے طور پہ یہ ٹھیک ٹھاک فاصلہ ہے، یہ بڑی انگولفنگ کینڈل بنی ہے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں. یہ آپ ذہن میں جتنی مرضی آپ اس کی پریکٹس کر لیں، آپ دیکھیں گے کہ جب بھی 200 سموتھ موونگ ایوریج سے مارکیٹ دور دراز کے علاقے میں جاتی ہے تو وہ واپس پلٹ کے 200 موونگ ایوریج کی طرف واپس آتی ہے. جتنی مرضی آپ مثالیں اس میں دیکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ ملتی جائیں گی. اسی طرح اب آپ یہ دیکھیں یہ دور ہے، یہاں سے بھی واپس آئی. بے شمار ٹریڈز آپ کو اس حوالے سے یہ دیکھیں یہ ساری دور دراز علاقے ہیں اور واپس مارکیٹ پلٹ کے 200 موونگ ایوریج کی طرف آتی ہے. اسی طرح اگر آپ پیچھے کہیں جائیں تو بائی کی ٹریڈز یعنی دوسری سائڈ سے بھی ٹریڈز آپ کو مل جائیں گی. اب آپ یہ دیکھیں یہ مارکیٹ نیچے بہت دور آئی اس موونگ ایوریج سے اور پھر واپس انگولفنگ کینڈل بنی. یہاں سے آپ بائی کی ٹریڈ اگر لیتے ہیں، یہ دیکھیں یہ آپ کی ٹی پی ادھر آ جائے گا اور اسی طریقے سے آپ کا یہ، تو اس میں آپ کی ٹریڈز جو ہیں وہ پہلی ٹریڈز تو جو آپ کی بڑی والی ٹریڈ ہے وہ بے شمار ٹریڈز آپ کی یہ دیکھیں ہٹ ہوتی چلی جائیں گی. یہ دیکھیں یہاں سے مارکیٹ دور گئی سموتھ موونگ ایوریج سے، واپس پلٹ کے سموتھ موونگ ایوریج کی طرف آئی. کسی اور گولڈ جو ہے آپ کا فیوریٹ، اس پہ بھی جا کے نظر ڈال لیتے ہیں کہ کیا اس پہ کیا سچویشن ہے. یہ 3 منٹ کا چارٹ، اس طرف جاتے ہیں اینڈ پہ، کیا یہ دیکھیں جی یہ آپ کا گولڈ، یہ دیکھیں مارکیٹ کافی دور گئی انگولفنگ کینڈل. یہ ویٹ کرنا ہے آپ نے کنفرمیشن، کوئی ایک آدھ کا تو ویٹ ضرور کرنا ہے. یہ دیکھیں نا انگولفنگ کینڈل یہ بنی، اوپر جا رہی تھی مارکیٹ، جا رہی تھی. اب یہ دور تو یہاں سے بھی پہنچ چکی تھی لیکن یہ کینڈل بائی کی چھوٹی بنی، اس کے بعد بڑی انگولفنگ کینڈل بنی. یہ آپ کے لیے فاصلہ بھی کافی ہے اور انگولفنگ کینڈل بھی بن گئی سیل کی طرف. یہ آپ دیکھیں. اب آپ وہ میں بار بار ایکسپلین نہیں کروں گا، آپ نے ٹی پیز کیسے لگانی ہے وہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. آپ کیسے ان ٹریڈز کو آپ نے کیسے لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ میکسیمم آپ فائدہ اٹھا سکیں. یہ دیکھیں یہ اوپر جا رہی تھی مارکیٹ، فاصلہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے. آپ اس میں اپنا ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کتنا فاصلہ، اگر بہت زیادہ فاصلہ جو ہے وہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے چل سکتے ہیں. مزید تھوڑا سا وہ ایک یعنی یقین کے لیے کہ بہت تھوڑا فاصلہ ہے تو بے شک وہ ٹریڈ نہ کریں. بہت زیادہ فاصلہ ہے تو وہ اور زیادہ کنفرمیشن ہو جائے گا کہ یہ مارکیٹ واپس ضرور جو ہے وہ 200 سموتھ موونگ ایوریج کی طرف جائے گی. یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں مارکیٹ ٹھیک ٹھاک فاصلے کے اوپر ہے. یہ ایک انگولفنگ کینڈل بنی، آپ نے یہاں سے مارکیٹ میں داخل ہو جانا ہے بائی کی طرف. آپ کا سٹاپ لاس ادھر نیچے آ جائے گا جو ریسنٹ ہائی لو تھا، اور اس کے بعد آپ اپنی جو ہے وہ 3 ٹریڈ جو کھولی ہیں. اب میں یہ بار بار 3 ٹریڈ کھول کے آپ کو نہیں دکھاؤں گا، وہ میں ایک بار ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ دیکھیں آپ کی 1 to 5 جو ہے وہ ایزیلی یہ بھی ہٹ ہوئی ہے، اور جو پہلی والی بڑی ٹریڈ تھی آپ کی، اور 1 to 1 پہ آپ نے کھیلنا ہے تو وہ تو اس سے پہلے ہی یہاں پہ کہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ دیکھیں جی یہ مارکیٹ نیچے جا رہی تھی، ٹھیک ٹھاک فاصلے کے اوپر ہے. یہ یہاں سے یعنی یہ اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا یہ لمبا ہی ہو جائے گا ویسے سٹاپ لاس، لیکن بہرحال
تھوڑا سا اگر احتیاط کرنا چاہیں تو ذرا اس کو اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، تھوڑا سٹاپ لاس اس کا، یہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں مارکیٹ واپس اس طرف جائے گی، یہ دیکھیں یہ چھوٹی بنی کینڈل، اس کے بعد اگر آپ نے انتظار کرنا ہے بڑی کینڈل کا، یہاں سے انٹر ہو جائیں. اگر بہت زیادہ لمبی ویک ہے نا تو سٹاپ لاس کو زیادہ بڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر بہت ہی لمبا کام ہو جائے گا. اگر سٹاپ لاس ہٹ ہوا تو وہ پھر نقصان زیادہ ہو جائے گا، تو اس لیے سٹاپ کو تھوڑا اس حساب سے ہی رکھیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ یہاں سے کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی بیچ میں لوز بھی ہو جائے ٹریڈ، کوئی ضروری نہیں ہے، لاس تو پھر ہونا ہی ہوتا ہے. اب یہ بھی فاصلہ ٹھیک ٹھاک ہے، یہاں سے آپ داخل ہوئے، آپ یہ تو نہیں نا یہ آپ پہ سٹاپ لاس آیا، یہ آپ 1 to 1 اگر رکھیں گے تو ویسے 1 to 1 کے اوپر تو یہ یہاں پہ ٹریڈ، یہ آپ کی پہلی ٹریڈ پھر بھی ہٹ ہوتی ہے اگر آپ 1 to 1 کے اوپر کھیل رہے ہیں. لیکن اگر آپ 1 to 5 پہلی ٹریڈ اگر آپ رکھتے ہیں فار ایگزامپل، تو مثال کے طور پہ، تو یہ ٹریڈ آپ کی یہاں سے تھوڑا سا نزدیک جا کے واپس آ کے سٹاپ لاس ہٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اس میں لاسز تو پھر 100% تو نہیں ہوتا. یہ دیکھیں لیکن آپ کی زیادہ تر ٹریڈز اس کے اندر ون ہوں گی. تو ٹریڈرز یہ ہے سکالپنگ کا بہترین طریقہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ اس کو پریکٹس کریں مختلف چارٹس کے اوپر. اب میں ظاہر ہے اور فوریکس پیئرز کے اوپر بھی جا کے ایکسپلین کر سکتا ہوں، بات تو ایک ہی ہے، لیکن وہ خواہ مخواہ میں ویڈیو لمبی کرنے کا فائدہ نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. 200 سموتھ ہے موونگ ایوریج فری کے اوپر آپ کو ٹریڈنگ ویو میں مل جائے گی. 3 منٹ کے ٹائم فریم پہ جائیں اور یہ آپ اس کا ایک کنفرمیشن یہ کہ ہونی چاہیے کہ جو 200 سموتھ موونگ ایوریج ہے اس سے کافی دور ہونی چاہیے مارکیٹ. اور پھر ایک آدھ کنفرمیشن اگر سیل کی اس سے اوپر ہے، اس یہ جو موونگ ایوریج ہے اس سے اوپر کی طرف مارکیٹ ہے بہت زیادہ گئی ہوئی، تو ظاہر ہے سیل کی ٹریڈ کی طرف آپ دیکھیں گے. اور اگر مارکیٹ بہت زیادہ نیچے کی طرف آئی ہوئی ہے تو بائی کی ٹریڈز کی طرف آپ اپنا کنفرمیشن لیں گے اور ٹریڈز کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو یہ جتنی مرضی میں پیچھے جا کے آپ کو مثالیں دوں، آپ کو یہ مثالیں ملتی جائیں گی. اب یہ دیکھیں نا چھوٹے سے 3 منٹ کا ٹائم فریم ہے، میرے خیال میں یہ 1 یا 2 دن کے اندر یہ اتنی ساری ٹریڈز جو ہیں وہ آپ کو میں نے 2 پیئرز کے اوپر دکھا دی ہیں. تو ٹریڈرز امید ہے کہ اسکالپنگ کے حوالے سے آپ کے سارے مسئلے کلیئر ہو جائیں گے. اس ویڈیو کے اندر بہت ساری کب سے ریکویسٹ آ رہی تھی اور میں انتظار میں تھا کہ کوئی اچھا اسٹریٹجی میرے سامنے آئے تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ اب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. آپ اس کو دیکھیں، پریکٹس کریں اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی، فائدہ اس کا ہوا کہ نہیں. ٹریڈرز اگر جیسا کہ میں ہر ویڈیو کے اینڈ میں کہتا ہوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اگر ابھی تک نہیں کیا بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور لائک کا بٹن کی ضرور پریس کر دیا کریں. انٹل نیکسٹ ویڈیو ٹریڈرز، اپنا خیال رکھیے گا.